آدھے منٹ کا سوال کریں، آدھے منٹ میں جواب دے دوں گا. آپ حضور کچھ فرما دیں تو بس ٹھیک ہے پھر. میں کر دیتا ہوں. ہاں جی ہاں. حضور یہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب رسول سے ملنے جاؤ تو ان کو نذرانہ پیش کرو. یہ اس طرح ایسا لفظ تو کہیں نہیں ملتا. کچھ صدقہ دے کے جایا کرو. دونوں معنی ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے اس کے معنی تفصیل سے بیان فرمائے ہوئے ہیں. حضرت مسلم موعود نے بھی. اس میں ہرگز نذرانہ پیش کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، وہ بھی ممکن ہے، لیکن اپنے نفس کی اصلاح کے لیے صدقہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس خیال سے کہ ذاتی کچھ تعلق پیدا ہو، اس مشورے میں ایک ذاتی تعلق بھی بن جائے، وہ بھی بعض بزرگوں نے لیا ہوا ہے. جس خطبے میں نے یہ تفصیل شروع میں بیان کی تھی، اس میں ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کیونکہ میں اس موقع اس منصب پر ہوں اور بعض لوگوں کی پوچھنے پہ مجبور ہوں یہ تفصیل بیان کرنے میں، مگر میری طرف سے یہ درخواست ہے کہ آپ مجھے تبلیغ کا جو ہے نا پھل وہ نذرانہ دے دیا کریں. اور پھر کئی لوگوں نے اس پر عمل کیا خدا کے فضل سے. اب تک بعضوں کو یاد ہے وہ بھیجتے ہیں اور واقعتاً غیر معمولی خوشی کا مجھے بنتا ہے. تو صرف یہ مراد ہوتی ہے کہ کوئی خوش ہو اور اس کے جذبے کو قبول کرے، وہ سمجھے کہ اس کو پیار ہے، تعلق ہے، اس لیے یہ کام کر رہا ہے. مگر صدقے کا صرف یہ معنی نہیں، صدقہ ہر نیک خرچ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اس کو یہ احساس دلائے کہ اہم موقع ہے. کوئی خام خواہ حاضر ہونا جو ہے یہ اہم موقع ہے، اس لیے وہ سوچ سمجھ کر اپنے نفس کو تیار بھی کرتا ہے کہ جب وہ کسی غریب کو دے یا خدا کے نام پہ چندہ دے دے یا اور کوئی کام کرے تو وہ اس کی ملاقات میں بھی ایک قسم کی برکت پیدا ہو جاتی ہے. بسا اوقات بعض ملنے والے آتے ہیں، وہ فلاں چندہ ہم نے دینا ہے، فلاں چندہ دینا ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ تم وہاں جا کے دو، میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے یہ کر رہے ہیں تاکہ ان کے دل میں خیال آئے کہ یہ ہمیں نیک کاموں پہ خرچ کی توجہ ہے. سمجھ گئے؟ اچھا جی، اب وقت بھی ہو گیا، سوال بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، السلام علیکم، خدا حافظ.